الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان محبت کا تعلق اور رشتہ استوار کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ باقی سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے قدموں پر قدم رکھتے چلے آؤ، میرے قدموں پر قدم رکھتے چلے آؤ، اتباع، فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ قدم پر قدم رکھنا۔ جیسے آدمی کہیں کیچڑ میں جا رہا ہو تو ایک آدمی آگے چل رہا ہے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو جو آگے جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جہاں جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں وہیں قدم رکھنا، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، پھسل جاؤ، گر جاؤ اور اپنے آپ کو گندگی میں، نجاست میں، کیچڑ میں آلودہ کر بیٹھو۔ اس لیے میرے قدم سے اپنا قدم نہ ہٹانا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی، جس آدمی نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی اپنی زندگی میں وہ طریقہ لے آیا جو میرا طریقہ ہے. تو احیاء سنت ہو یا اتباع سنت ہو، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے نقش قدم کو اس نے اجاگر کر دیا، اس پر اپنی زندگی کو لے آیا. فقد احبنی، اس آدمی نے مجھ سے محبت کی. جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں. جنت میں اس کو میرا ساتھ ملے گا. تو یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ دونوں ایک ہی نقطے پر فوکس کرتی ہیں، ارتکاز کرتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، جو کہ انسان کی زندگی کا مقصد اعظم ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہمارا دنیا میں آنے کا. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں. تو انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے، از اول تا آخر. نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں. ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ راضی ہو جائیں. تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائیں. حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائیں. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائیں. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائیں. تو یہ سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ جو ہمارے خالق و مالک ہیں وہ راضی ہو جائیں، اور ان کی رضا اتنا بڑا جو ہے انعام ہے کہ جو جنت میں جانے کے بعد انسان کو ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے وہ دنیا میں عطا فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت اس کی فطری پیاس بھی ہے، اور اس کی طلب بھی ہے، اور اس کی مجبوری بھی ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے. اب فرمایا کہ اگر تم اس محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ میں عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا پڑے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے قرآن پاک کی اس آیت میں عجیب بیان ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے ایمان والو یا جو بھی دنیا کے انسان ہو، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم بننا چاہتے ہو محب. محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، یا عاشق کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور واضح لفظوں میں کہا جائے. اور اللہ کو بنانا چاہتے ہو اپنا محبوب. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم محب بن جاؤ، تم محبت کرنے والے بن جاؤ اللہ سے، اور اللہ تمہارے محبوب بن جائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو تو ایک کام کرو. کام کیا ہے؟ فاتبعونی، میری سنتوں پر چلنا شروع کر دو، میرے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو.
یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ عجیب بات ہے نا، ذرا غور فرمائیں اس پر کہ طلب ہماری یہ تھی کہ اللہ ہمارے محبوب بن جائیں، ہم اس کے محبت کرنے والے بن جائیں، طلب تو یہ لے کے نکلے تھے ہم، لیکن فرمایا کہ اگر میرے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، یعنی گویا کہ بازی پلٹ گئی۔ ہم تو چلے تھے یہ خیال لے کر کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گی، یعنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ ہمارے محبوب بن جائیں گے، ہم محب بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم اتباع سنت کے راستے سے آؤ گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے آؤ گے تو تمہاری طلب جو ہے وہ اپنی جگہ رہ جائے گی، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، یعنی تم لوگ میری آنکھ کے تارے بن جاؤ گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ایک یہ تھا کہ ہم کسی کو طلب کرنے جا رہے ہیں، ہم کسی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، ہم کسی کے مرید ہیں، ارادت رکھتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں۔ ایک جانب تو یہ حالت تھی اور دوسری جانب حالت بالکل بدل گئی کہ وہ ہمارا طالب بن گیا ہے۔ تو اتنا بڑا انقلاب ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ پھر کسی کے جو ہے محب بن جائیں اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اس سے بڑی کیا چاہیے بات؟ یعنی اللہ کی محبت اس معنی میں مل جائے کہ انسان محبت کرنے والا ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی طلب اور پیاس کسی کے دل میں ڈال دیں، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اس کو قرآن پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، یعنی ان کے دلوں میں بڑی زوردار طریقے سے، جاندار طریقے سے اللہ کی محبت موجود ہے، یہ بھی بڑا انعام ہے۔ لیکن اتباع سنت وہ چیز ہے کہ جو آپ کی حیثیت کو ٹوٹل بدل دیتی ہے۔ پہلے آپ طالب تھے، اب آپ مطلوب بن گئے ہیں، پہلے آپ محب تھے، اب محبوب بن گئے ہیں، پہلے آپ عاشق تھے، اب معشوق بن گئے ہیں، پہلے آپ چاہنے والے تھے، اب آپ کا کوئی چاہنے والا پیدا ہو گیا، آپ کی چاہت شروع ہو گئی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فخر الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانس والجان، سید الثقلین، امام الانبیاء، امام المرسلین، فخر کائنات، وجہ کائنات، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ باقی سب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مختلف القاب عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لقب ملا ہے کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا۔ کوئی شک نہیں، بہت بڑا کلام، بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ براہ راست کسی سے باتیں کریں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے مسیح اللہ، اور نوح علیہ السلام کو ملا نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو ملا خلیل اللہ، اور باقی انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو ملا صفی اللہ، اللہ کے منتخب چنے ہوئے۔ تو یہ سب انبیاء علیہ السلام کے جو القاب ہیں، یہ اللہ کے ہاں ان کے مقام کا تعین کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کا انتخاب، چناؤ، خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ بنایا ان کو اور ان کو منتخب کیا ہے اپنی خلافت کے لیے۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ اس لیے کہا کہ پوری روئے زمین پر جتنے لوگ تھے وہ سارے مارے گئے، صرف وہ ان کی کشتی میں بیٹھنے والے نجات پائی انہوں نے، تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، شرک سے بھی، مشرکین کی شرارتوں سے بھی، اور آنے والے عذاب سے بھی۔ تو اس لیے ان کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہو گیا۔ اب جو خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کو چاہنے والا ہو۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ فرمایا انی حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اپنے محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے،
آپ کی صفات محبوب ہیں، آپ کی ذات سے اللہ کو پیار ہے اور آپ کی صفات سے اللہ کو پیار ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کی صفتیں تو یہ ہیں کہ آپ اخلاق کے عالی سے عالی جو مراتب ہیں ان کے اوپر فائز ہیں، آپ سے آگے اخلاقیات کا تصور ختم ہے۔ دنیا نے اگر اخلاقیات کا درس لینا ہے اور اخلاقیات کے معیار اور پیمانے طے کرنے ہیں تو وہ آپ سے طے کرنے پڑیں گے، اس سے ہٹ کر کوئی اخلاقیات نہیں، وہ بد اخلاقی ہے۔ جو نظر آنے میں اخلاق ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں بد اخلاقی ہے۔ تو کافر کفر کی بنیاد پر جو اخلاق پیش کرتا ہے دنیا میں وہ اخلاق نہیں، وہ بد اخلاقی ہے، کیونکہ اخلاق کی حتمی معیار وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طے ہو چکے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو آپ نے کیا وہ اخلاق ہے، وہ اچھی چیز ہے، وہ پسندیدہ چیز ہے، وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں قربانی کا ایک موقع گزرا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کیوں کی جائے، جانور اتنے ذبح کر دیے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ جاتی ہے، تو یہ گویا کہ اپنے خیال سے اخلاقیات کے پیمانے پر پرکھ کر قربانی کو ایک اعتراض کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ جس پیمانے پر انہوں نے پرکھا ہے قربانی کے اس عمل کو وہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ پیمانہ تو پرکھنے کا وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل کل بنایا ہے، گویا کہ فرمایا کہ عقل کے شیخ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عقل کے اللہ تعالیٰ نے 100 حصے فرمائے سمجھ کے، کہتے ہیں فلاں بڑا سمجھدار ہے، تو ان میں سے ایک حصہ پوری مخلوق کو دے دیا اور 99 حصے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو نہ کوئی عقل میں آپ سے آگے ہو سکتا ہے، نہ کوئی اخلاق میں آپ سے آگے ہو سکتا ہے، نہ کوئی شرافت میں آپ سے آگے ہو سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا محبوب ہونے میں آپ سے آگے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر ادا محبوب ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضابطے بدل دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تورات لینے کے لیے آپ کو کوہ طور پہ آنا پڑے گا، یہاں تورات ملے گی، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا۔ آپ مکہ میں قرآن پاک مکہ میں ہے، آپ مدینہ منورہ میں قرآن پاک مدینہ منورہ میں، آپ جنگ میں ہیں قرآن پاک وہاں آ رہا ہے، آپ صلح کے میدان میں قرآن پاک وہاں آ رہا ہے، آپ ممبر پر ہیں قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پہ ہیں تو قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے تو سارے پیمانے ہی بدل دیے ہیں، تو آپ کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، اور آپ کا اٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، یہ سب اللہ کی نظر میں محبوب ہے، سب اداؤں پہ اس کو پیار آتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، اپنے بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو والدین اس کی معصوم سی حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حضور تو محبوب حقیقی ہیں، تو آپ کی ذات سے اللہ کو پیار ہے، آپ کی صفات سے اللہ کو پیار ہے، اور آپ کی اداؤں سے اللہ کو پیار ہے، اور آپ کی یہ ادائیں جو ہیں یہ سنت ہیں، یہی ادائیں سنت ہیں۔ اب جو آدمی ان اداؤں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا، ان اداؤں کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، تو فرمایا کہ وہ چلا تو اس سفر پہ تھا، چلا تو اس نیت سے تھا کہ میں اللہ کا محب بن جاؤں، اللہ میرے محبوب بن جائیں، منزل تو یہ لے کے چلا تھا، لیکن ہم اس کی منزل کو پلٹ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آئندہ سے تم ہمارے محبوب اور ہم تمہارے محب بننا جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ سنت کی برکت یہ ہے، یعنی اتباع سنت، فاتبعونی، کہ اے لوگو میرا اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ پیچھے 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 چلتے چلے آنا، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے آپ بھی وہاں قدم رکھیں۔ جس شخص کی جتنی زندگی اتباع سنت کے قریب ہوتی چلی جائے گی، منطبق ہوتی چلی جائے گی، وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ یعنی یہ ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ ہم اپنا انالیسس کر سکتے ہیں
کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اللہ کی محبت مجھے حاصل ہے یا نہیں ہے، تو اس کا بڑا واضح پیمانہ طے کر دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو جانچ لو. صبح بستر سے نکلنے سے لے کر جب صبح تمہاری آنکھ کھلتی ہے، زندگی تب شروع ہوتی ہے. نیند میں انسان کیا کر رہا ہے اس وقت تو مکلف نہیں ہوتا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوتی، نیند میں بے اختیاری حالت ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب انسان بیدار ہوتا ہے تب سے لے کر دوبارہ بستر میں جانے تک جتنے بھی کام کر رہا ہے، جتنے بھی زندگی کے شعبوں سے وہ گزر رہا ہے، جتنے راستوں سے وہ گزر رہا ہے، ان سب راستوں میں دیکھتا چلا جائے کہ میرے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے. اگر تو میری زندگی میں وہ 100% ہے، الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ کی انشاءاللہ 100% محبت حاصل ہے. اور جتنا کم ہے پھر اتنا کم ہے، جتنا گڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ طریقے، اور اتباع سنت کو مشکل نہیں ہے، اتباع سنت کو مشکل نہیں. اتباع سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کوئی ابھی ایک فیز میں چل رہی ہے تو اس کے لیے جناب سارا پلٹا کھا جائے گی. نہیں، یہ مطلب نہیں اتباع سنت کا. اتباع سنت کا مطلب صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ ہے اور تھوڑی سی محنت ہے، بس تھوڑی توجہ دینی ہے. مثلا دیکھیے، آپ نے بستر سے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے. کون آدمی ہے جو سارا دن سوتا رہے گا؟ نہیں، جاگنا پڑتا ہے اس کو. کسی نے اسکول جانے کے لیے جاگنا ہے، کسی نے دفتر جانے کے لیے جاگنا ہے، کسی نے دکان پہ جانے کے لیے جاگنا ہے، اور کسی نے نماز کے لیے جاگنا ہے، کسی نے اس سے بھی پہلے تہجد کے لیے جاگنا ہے. جاگنا تو ہے. اب اس جاگنے کو، اپنے جاگنے کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کے ساتھ مشابہ بنا دے، اس جیسا بنا دے. اور یہ دیکھیں، علماء سے پوچھیں، کتابوں میں لکھا پڑا ہے. اب تو مسنون دعائیں، مسنون اعمال، مسنون زندگی، 24 گھنٹے کی مسنون زندگی آپ کے سامنے ہے. علم کی کمی نہیں ہے، جذبے کی کمی ہے. تو جاگنا حضور کیسے جاگا کرتے تھے؟ وہ سارا طریقہ سامنے ہو، پھر ہم بھی ویسے ہی جاگ لیں. تو ہمارے جاگنے، پہلے سے جاگنے میں اور آج کے جاگنے میں بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا. صرف ایک ہے کہ ہم تھوڑا نیت کا فرق پڑے گا کہ ہم نماز کے لیے جاگیں گے، اور دوسرا فرق یہ ہوگا کہ دعا پڑھیں گے ہم، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور بستر سے اٹھیں گے تو دایاں پاؤں جوتے میں ڈالیں گے بجائے بایاں ڈالنے کے. پہلے بھی ہو سکتا ہے ہم دائیں ڈالتے ہوں لیکن ہمیں دھیان ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد بیت الخلاء میں جانا ہے تو بایاں پاؤں اندر داخل کریں گے، باہر دعا پڑھ کے اندر داخل ہوں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہو سکتا ہے پہلے بھی ہم بائیں داخل کرتے ہوں لیکن دھیان نہیں ہے. تو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ہمارا وہ عمل جو ہے وہ کیا بن رہا ہے. پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو لیے، استنجا کا جو مسنون طریقہ اسی طریقے سے کر لیا. پھر جب باہر نکلیں تو دائیں قدم پہلے اور دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تو یہ زندگی کے 2 3 4 5 کام ہو گئے جو ہم نے کرنے ہی ہیں. ہم بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتا ہے. ایک عیسائی بھی بستر سے اٹھتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، واش روم جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر قضاء حاجت سے واپس آتا ہے، اور ایک مسلمان بھی جاتا ہے. تو مسلمان کے اور عیسائی کے، مسلمان کے اور یہودی کے، مسلمان کے اور بدھسٹ کے اور دہریے کی زندگی میں فرق، یہ اتباع سنت ہے. اگر آپ کی زندگی میں یہ چیز آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا ہر قدم معمولی قدم نہیں ہے. جب بستر سے اٹھ کے آپ نے دعا پڑھ لی ہے تو اب آج کا جاگنا آپ کا عام جاگنا نہیں ہے، یہ اصل جاگنا ہے. یہ غفلت سے جاگنا ہے، غفلت کی زندگی سے جاگنا ہے. کیونکہ اتباع سنت کی توفیق مل گئی، ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق مل گئی. پاؤں جوتے میں تو ہر کافر سے کافر بھی رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی دائیں پائیں رکھتا ہو، اتفاق سے رکھتا ہو، لیکن توفیق سے نہیں. ہم آج جو رکھیں گے وہ توفیق سے رکھیں گے، اور اس نیت سے رکھیں گے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں دایاں پاؤں رکھتے تھے اور جوتے کو جھاڑ بھی لیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی چیز اندر ہو، تکلیف دہ چیز ہو تو ہم بھی جھاڑ لیں گے، اس خیال سے، اس نیت سے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے.
تو یہ ہمارے معمولی کام ہیں، کوئی بڑے کام نہیں ہے، کوئی اس کے لیے نہ پیسہ لگ رہا ہے، نہ اس کے لیے زیادہ مشقت لگ رہی ہے، نہ اس کے لیے کوئی غیر معمولی وقت لگ رہا ہے. تو یہ میں تو 2-4 مثالیں دے رہا ہوں، پوری زندگی کا سرکل ایسے ہی چلے گا. لیکن یہ عمل کی قیمت دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. عمل کی قیمت دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ 5000 کا نوٹ ہے، آپ بالکل اسی سائز کا ایک کاغذ کاٹ لیں اور اسی جیسی رنگین فوٹو کاپی بنا لیں اس نوٹ کی، لیکن اس کی ویلیو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. حالانکہ سائز سیم ہے، رنگت حلیہ سیم ہے، لیکن ویلیو نہیں ہے. اور جو اوریجنل ہے، جس پر مہر لگی ہوئی ہے، جس پر بینک دولت پاکستان کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کی قیمت 5000 ہے. اس میں آپ نہ جانے کیا 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 چیزیں خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت ہے. تو عمل کی، مسلمان کے عمل کی یا کسی کے عمل کی بھی جو قیمت لگتی ہے وہ سنت کی مہر سے لگتی ہے. چیز وہی ہے، کام وہی ہے، لیکن دیکھیے کہاں پہنچ گیا. حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفثانی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑی ہستی ہوئی. یہاں آپ کے سیالکوٹ میں مدرسے میں پڑھتے رہے تھے. وہ دین اکبری کا جب فتنہ آیا تھا ہندوستان میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، تجدید کا کام لیا. تو ان کا ایک ملفوظ لکھا ہوا تھا ایک جگہ، ہمارے حضرت نے سنایا. فرمانے لگے کہ سیالکوٹ کی مسجد میں ایک جگہ ان کا ملفوظ لکھا ہوا تھا کہ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھایا، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ بھی شامل تھا. اب آپ نے بھی مثلا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ بھی سونا چاہتے ہیں، طبیعت تھوڑی بوجھل ہو گئی ہے، تو سونے کو تو چائنا میں کام کرنے والی فیکٹری آدمی سوئے گا، جاپان میں بھی قیلولہ کرے گا. وہ دوپہر کا وہ لوگ سوتے ہیں تھوڑا بہت، کافر بھی سوئے گا، ہم بھی سوئیں گے. لیکن اگر اس سونے میں آپ کی نیت یہ ہو گئی ہے کہ میں اتباع سنت میں سو رہا ہوں، میں اس لیے سوتا ہوں کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، بس نیت اتنا سا کانٹا بدل گیا. تو اس کانٹا بدلنے سے فرمایا کہ اس قیلولے کی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے کہ کروڑوں شب بیداریاں اس کو نہیں پہنچ سکتی جن میں اتباع سنت نہیں ہے. اتباع سنت نے اس میں اتنا وزن پیدا کر دیا ہے، اتنا اللہ کے ہاں یہ اس کو اونچا لے گیا اس عمل کو کہ میرے حبیب کی سنت کی نیت کر لی اس نے. کیونکہ حضور محبوب، حضور کی ادائیں محبوب، ان اداؤں پہ جو چلے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. تو یہ زندگی کی ترتیب کو، اتباع سنت کو مشکل کام نہیں، نیت کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں جہاں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں حضور نے کیا فرمایا تھا تو اس کو معلوم کرنا ہے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہوئے ہیں، صحابہ کرام خود حضور کی اداؤں پر مر مٹتے تھے، حضور کی اداؤں پر مر مٹنے والے لوگ تھے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا مسلمانوں کے لشکر میں، تو انہوں نے غور کیا کہ ہم سے کیا چھوٹ رہا ہے. پھر خیال ہوا کہ ہم سے مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. مسواک کی سنت کی برکت سے اللہ نے قلعہ فتح فرما دیا. ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے، 2 صحابہ کرام تھے، کسی غیر مسلموں کے ساتھ جیسے مذاکرات کے لیے گئے تھے، اس وقت کی بات ہے، یہ ویسے دعوت تھی ان کی بڑی. تو اس میں ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، تو انہوں نے اس کو جھاڑ کر مٹی وغیرہ جدا کر لی اور پھر اس کو کھا لیا. تو دوسرے صاحب نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا سمجھیں گے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا، جملہ بڑا ایمان والا ہے، ایمان افروز ہے، اس جملے کو اپنی دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہیے. فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے جن کو اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کے رسول کا پتہ نہیں ہے، ان پاگلوں کی وجہ سے، ان کافروں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کے یہاں یہ سنت کا مقام تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عجیب شان کے آدمی تھے. وہ تو اتنا سنت کے پیچھے جاتے تھے، اتنا سنت کے پیچھے جاتے تھے کہ جو آپ کے عام معمولات زندگی تھے
جن کا دینی زیادہ وہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے دین سے، ان کے اندر بھی آپ کی نقل اتارا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اونٹنی پر جا رہے تھے اور راستے میں کوئی درخت آ گیا، ایسے ٹہنی آ گئی، تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے سر مبارک نیچے فرما لیا اور نیچے فرما کر پھر گزر گئے وہاں سے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اونٹ پر بیٹھ کر وہاں سے گزرتے تھے، چاہے وہ درخت وہاں سے کٹ گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، لیکن وہ پھر بھی وہاں سے گزرتے ہوئے سر نیچا کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو حضور سے محبت تھی. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی ادائیں اس کے دل میں اتر جاتی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، لیکن ہماری محبتیں ابھی تھوڑا سا اندر دبی ہوئی ہیں. اس محبتوں کو جب مزید محبتوں کا پانی لگے گا تو یہ محبتیں نکھر کر باہر آتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے سینے میں بھری ہوئی ہے، بس صرف اسے تھوڑی سی کھولنے کی ضرورت ہے، اسے تھوڑا صاف کرنے کی ضرورت ہے. گرد مٹی پڑی رہتی ہے. تو سنت وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے بھی حبیب بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حبیب بن جاتے ہیں. اور مشکل نہیں ہے اتباع سنت، کوئی مشکل نہیں. ابھی مثلا جمعے کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہ نیت کر لی کہ جمعے کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ کے لیے غسل کر کے تیاری کر کے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو میں بھی جا رہا ہوں. بس یہ دھیان کر لیا آپ نے. تو جمعے کے لیے آنا جو ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. یہ تو فرمایا کہ سونا ایک فطری فعل ہے آپ کا. آپ سوتے ہیں، انسان کی تقاضا ہے، کافر بھی سوتا ہے، مسلمان بھی سوتا ہے، لیکن مسلمان اتباع سنت کی نیت سے سو گیا، اور اس نیت سے سو گیا کہ عبادت کی تیاری کروں گا، فجر کی نماز اچھی طرح نشاط کے ساتھ پڑھوں گا، بیدار ہو کے پڑھوں گا، اس نیت سے سو گیا. اور طریقہ سنت پہ سو گیا، دائیں کروٹ پہ سو گیا، اور ہو سکا تو قبلے کی طرف منہ کر کے سو گیا، جیسے انسان قبر میں لیٹتا ہے اس طریقے سے. اور دعا پڑھ لی، اللہم بسمک اموت و احیا. اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں کہہ لیں، یا اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے جیتا ہوں. تو جب تک دعا عربی میں یاد نہ ہو یہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اس نیت سے اگر ہم سو گئے تو یہ سونا اور کافر کا سونا بہت فرق ہے. ہمارا سونا بن گیا ہے اور اس کا سونا بیکار چلا گیا، اس کی زندگی سے اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا، کسی کام کا نہیں ہے وہ. لیکن مسلمان کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہی عجیب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے تو اس کو اتنا نوازا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اب یہ ہمارے 8-6 گھنٹے جو سونے میں بیت رہے ہیں، یہ بھی سونا بیکار نہیں گیا، یہ سونا ہے آپ کا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی. اگر آپ وضو کر کے سو رہے ہیں تو اور نیکیاں لکھی چلی جا رہی ہیں. اگر آپ نے رات میں سونے سے پہلے مسنون اعمال میں سے جو عمل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور آیت الکرسی یا معوذتین، ان کا بھی کچھ کر لیا تو اور قیمتی بن گیا. تو یہ تو ہمارے پاس خزانے ہیں. سنت جو ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے ہمارے پاس، جتنا مرضی انسان اس سے فائدہ اٹھا لے، اور بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اس کے لیے الگ سے آپ کو وقت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جناب اٹھ کر رات کو تہجد کے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھا کریں. اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے، اس کے لیے آپ کو ہمت چاہیے. یا میں کہوں کہ نہیں جناب ہر روز ہر آدمی 1000 روپیہ صدقہ کرے پھر اللہ کا محبوب بنے گا، نہیں، یہ نہیں ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں انہی کاموں میں نیت اتباع سنت کی کر لیں، سنت کا علم حاصل کریں اور اتباع سنت کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا کی زندگی کو جنت کی زندگی بنا دیں گے. جو سکون انسان جنت میں جا کے محسوس کرے گا وہ اس دنیا کی زندگی میں محسوس کرنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.